بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام ہیثم تھا، اس نے عرب کے قبیلے جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہیثم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے دیکھا کہ میرے گھر تو 9 مہینوں کے بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اپنی زوجہ پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ ہیثم کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ ہیثم اپنی بیوی پر مسلسل چلاتا ہی رہا۔ اس پر اس کی زوجہ نے کہا، اے ہیثم، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس کا گواہ ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو ہیثم کو اپنی زوجہ پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر ہیثم اپنی زوجہ کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 ماہ پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے فوراً بعد اس خاتون نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ میری زوجہ نے 9 مہینوں کے بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کر دیا۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر ہیثم کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، یہ بات جو تمہارا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو اس بچے کو 6 مہینوں میں پیدا کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس سوال پر ہیثم کی زوجہ نے نہایت ادب احترام سے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اس بچے کو 6 مہینوں میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ پاک اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ دوستو، یاد رہے، عرب میں اسلام آنے سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا، اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس عورت کو اور بچے کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ وہ اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے یہاں کوئی عورت بچے کو 6 ماہ میں پیدا کرتی تو وہ بچہ حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کیا تو اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام زدہ مانتے ہیں۔ مگر اے عورت، اب ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ عورت کے یہاں 9 ماہ میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر تمہارے منہ کے اوپر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک تم پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ میں دلیل سے یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کے بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ اس کے بعد سپاہیوں نے اس خاتون کو لے کر مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے، اے لوگو، اس خاتون نے 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا خلیفۃ المسلمین کے حکم پر زنا کے طور پر اس خاتون کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا، اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو، تم لوگ بھی بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ بس جیسے ہی ان سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا
تو آپ اس خاتون کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجودہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے مطابق 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اے جناب علی، اللہ کا قرآن تو پڑھتے پڑھتے ہماری عمر بیت گئی ہے، لیکن سارے قرآن میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جناب علی، اگر آپ اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیں تو میں اس عورت کو ابھی بے گناہ رہا کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جناب عمر، اب ذرا غور سے سنیں۔ اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 233 میں، سورۃ لقمان کی آیات نمبر 14 میں، ان صورتوں میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرآن مجید کی سورۃ علق احقاف کی آیات نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ تبارک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا۔ انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک، اس طرح قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے دن کو لے کر دودھ پلانے تک ساری مدت 30 مہینے ہے، اور ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں، 6 ماہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس مرد کا ہے اور یہ بچہ بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگ اللہ اکبر صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دربار والوں کو سب کے سامنے فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر آج اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی وہی مجھے سزا دیتا جو ایک قاتل کو ہوتی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔